لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والہ۔ عزیزو، روایتوں میں مومنین کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نہایت عظیم نشانی یہ ہے کہ مومنین زیارت اربعین کو نہ چھوڑیں، زیارت اربعین ضرور پڑھیں۔ مومنین کی نشانیوں میں زیارت اربعین کا پڑھنا ہے۔ چند نشانی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی سجدہ کریں تو خاک شفا پہ سجدہ کریں۔ یہ مومن کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ ایک نشانی مومن کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی سورہ پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھے۔ حتیٰ نماز میں بھی بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھے۔ یہ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ 51 رکعت نماز پڑھے۔ 51 رکعت میں 17 رکعت تو روزانہ کی واجب نماز ہے اور 34 رکعت نافلہ نمازیں ہیں۔ یہ نمازیں ایمان اور مومن ہونے کی نشانی ہیں۔ اور جو عظیم ترین نشانی بتائی گئی ہے ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، یہ مومن کی نشانیوں میں ہے۔ اور زیارت اربعین، زیارت اربعین، جی ایسا نہ ہو کہ جیسے اور چیزیں چھوٹ جاتی ہیں کبھی کبھی، انسان کہاں 51 رکعت نماز پابندی سے پڑھتا ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، یعنی مستحبی نمازیں۔ البتہ نماز شب وغیرہ کے لیے تو کافی چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر 11 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 3 رکعت پڑھیں، 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر۔ اور یہاں تک بھی چھوٹ آئی ہے، یعنی یہاں تک بھی اجازت دی گئی ہے کہ انسان اگر اس کے لیے بھی وقت نہیں نکال پا رہا ہے تو راستے میں چلتے ہوئے نماز شب پڑھ لے۔ اور قبلہ کی بھی شرط نہیں ہے کہ آپ رو بقبلہ ہوں، چونکہ چلیں اور قبلہ رخ ہوں تو شاید آپ کو جدھر جانا ہے وہ قبلہ رخ نہ ہو، لہٰذا آپ چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور سجدے کے لیے آپ کو سجدے میں بھی نہیں جانا ہے، اشارہ کرنا ہے۔ اس نماز میں آپ صرف سورہ حمد پہ اکتفا کر سکتے ہیں، دوسرا سورہ اگر آپ چاہیں تو چھوڑ دیں۔ بہرحال یہاں تک رعایت ہے۔
لیکن یہ ساری چیزیں اگر کم ہو جائیں تو چل جائیں گی، لیکن زیارت اربعین جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو پہلی اربعین آتی ہے، 40ویں کی جو زیارت ہوتی ہے، اسے کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زیارت کے سلسلے میں ہی کچھ عرض کرنا ہے، وہ بھی زیارت اربعین کے سلسلے میں۔ یہ زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم دی ہے صفوان ابن مہران جمال کو۔ بہت عظیم شخصیت ہے صفوان یہ وہ ہیں کہ ان کو مولا اپنے ساتھ لے گئے، مولا علی کی زیارت کرائی اور بہت سی زیارتوں کی تعلیم دی، زیارت امین اللہ کی تعلیم دی۔ ایک موثق صحابی ہے صفوان ابن مہران جمال۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب اربعین کا دن ہو اور سورج طلوع کر کے ذرا بلندی تک آئے، فوراً طلوع ہوتے ہی نہیں، عند ارتفاع نہار، جب دن ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو اس وقت زیارت اربعین پڑھو۔ آپ کی خدمت میں زیارت اربعین کے چند جملے عرض کرنا ہے اور اسی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تشریح بھی کرنی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہوئی تو آپ لوگ ہمیشہ تو ایک سے ایک مطالب سنتے رہتے ہیں، ایک سے ایک بیانات سنتے رہتے ہیں، لیکن اب آپ کو ایک طالب علم کا بیان سننا ہے اور اس سے آپ جو استفادہ کر سکیں اور جو میں آپ کو بتا سکوں اس کو آپ غنیمت سمجھیں، کیونکہ ایک طالب علم کتنا بتا سکتا ہے۔ بہرحال اتنا ہی آپ کی خدمت میں جو مجھ سے ممکن ہوگا بیان کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے زیارت کا مطلب ہے ملاقات کرنا، لیکن ہمارے یہاں شیعوں کے یہاں زیارت کا مطلب صرف ملاقات کرنا نہیں ہے۔ شیعوں کے یہاں زیارت کا مطلب ہوتا ہے معصومین سے ملاقات کرنا، اور ملاقات میں لفظ ملاقات میں ایک بات مخفی و پوشیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ جب بھی انسان کہتا ہے میں فلاں سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں یا فلاں سے میری ملاقات ہوئی ہے، اس لفظ میں زندگی محفوظ ہے، یعنی زندہ انسان سے ملاقات کی جاتی ہے۔ ہاں، مردے سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اب ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں زیارت کرنے، یعنی ایک زندہ ہستی ہے، معصوم امام ہیں جن سے میں ملنے جا رہا ہوں، ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزو، جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ مولا کو مخاطب کرتے ہیں اور ایک ایک لفظ آپ مولا سے خطاب فرماتے ہیں۔ مثلا زیارت اربعین میں ہے السلام علیکہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، سلام و آپ پر اے اللہ کے حبیب۔ اس زیارت کے اندر حبیب خدا سے تعبیر کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی، یہی سلام ہو آپ پر اے اللہ کے ولی، اور صرف آپ ہی ولی نہیں، آپ کے بابا بھی ولی ہیں۔ السلام علیکہ یا خلیل اللہ وابن خلیلہ، اے اللہ کے خلیل آپ پر سلام، اور آپ صرف خلیل نہیں ہیں، آپ کے والد بھی خلیل ہیں۔ السلام علی نجیب اللہ، سلام ہو اللہ کی اس ہستی پر جسے اللہ نے چن لیا ہے۔ نجیب کے معنی بھی چننے کے ہیں،
مگر اس کے اندر ایک ظرافت یہ ہے کہ اس کے اندر نجابت بھی ہے، یعنی شریف الطرفین ہونا ہے، نجیب الطرفین ہونا ہے۔ سلام ہو علی الحسین المظلوم الشہید، حسین مظلوم شہید پر میرا سلام ہو۔ سلام ہو اس ذات پر جو اسیر القربات، طرح طرح کے رنج و غم اور مصائب میں اسیر کر دیے گئے تھے۔ وقتیل العبرات، سلام ہو اس ذات پر جسے رلا رلا کے مارا گیا تھا۔ اشہد انہ ولیک وابن ولیک، معبود میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین تیرے ولی ہیں اور ولی کے بیٹے ہیں۔ وصفیہ وابن صفیہ، حسین تیرے منتخب ہیں اور تیرے منتخب کے بیٹے ہیں۔ یہ زائر سلام کرتا ہے۔ سلام یہ اسلام کی ایک خاص انفرادیت ہے کہ اسلام میں سلام پر جتنا زور دیا گیا ہے کسی اور مذہب میں اتنا زور نہیں دیا گیا۔ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر، اسلام کے اندر سلام پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور دوسرے مذاہب میں سلام کے طریقے ہیں، احترام کے طریقے ہیں، لیکن سلام کے الفاظ جو اسلام میں رکھے گئے ہیں لفظ سلام کی شکل میں، یعنی آپ کی حفاظت ہو، آپ صحیح و سالم رہیں، آپ صحت مند رہیں، پروردگار عالم آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھے، ہی تو سلام کے معنی ہے۔ سلام، سلام یہ وہ عبارت ہے، یہ وہ لفظ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس لفظ کو بار بار استعمال کیا۔ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر، تم بڑے حوصلے والے ہو، استقامت والے ہو۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو تم پر تمہارے رحیم پروردگار کی جانب سے۔ سلام علیکم، تم پر سلام ہو، یہ یدخلون علیہم من کل باب والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے زیارت کو آتے ہیں، مومنین کی زیارت کو آتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ جناب ابراہیم پہ سلام، موسیٰ پہ سلام، ہارون پہ سلام، نوح پہ سلام، قرآن کریم میں سلام کا بڑا تذکرہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور طرح طرح کی نعمتوں میں غرق ہوں گے تو ایک مرتبہ ایک نور اچانک اوپر کی جانب سے ساطع ہوگا، نور چمکے گا، یہ جنتی سر کو بلند کریں گے، نور کے درمیان سے آواز آئے گی سلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں تم پر سلام ہو۔ سلام اس کی بڑی اہمیت ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے گفتگو کرنے لگتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو، سلام پہلے کرو، بعد میں بات کرو۔ اس کے بعد آپ نے کتنے اخلاق کے ساتھ، نہایت عظیم اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، فرماتے ہیں آفاک اللہ، خدا تمہیں صحت دے، سلامتی دے،
قوت دے، طاقت دے۔ یاد رکھو جب بھی کسی سے کلام کرنا ہو تو پہلے سلام کرو پھر کلام کرو۔ ولا تؤذن احدا، کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہ دو قبل ان یسلما، سلام کرنے سے پہلے۔ امام اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز کی ایک نیکی ہے، ہر چیز جو بعنوان نیکی انجام دی جائے اس کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ لیکن یاد رکھو سلام وہ چیز ہے کہ جب بھی انسان سلام کی ابتدا کرتا ہے تو اس کے ٹوٹل 70 ثواب رکھے گئے ہیں، 69 للمبتدی، سلام کی ابتدا کرنے والے کو 69 ثواب ملتا ہے، اور جو جواب سلام دیتا ہے اسے صرف 1 عدد ثواب ملتا ہے۔ تو ابتدا کرو سلام کی، سلام علیکم کہو، السلام علیکم کہو، سلام علیک کہو، ابتدا تم کرو، 69 ثواب تمہیں ملے گا، اور جو جواب دے گا اسے 1 عدد ثواب ملے گا۔ بڑی سفارش کی گئی سلام کی، اور یہ شریعت میں سلام کی تاکید اس قدر زیادہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ کس ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ زیارت اربعین، اور زیارت سلام سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ تو خود سلام کا مطلب معلوم ہونا چاہیے، سلام کا استعمال معلوم ہونا چاہیے، سلام کتنی عظمتوں کا مالک ہے یہ پتہ چلنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ یہ سلام جس کو پروردگار عالم نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو سلام کا جواب سلام سے بہتر دو۔ اگر تمہیں کہے سلام علیک تو آپ کہے سلام علیک ورحمۃ اللہ، اگر وہ کہتا ہے سلام علیک ورحمۃ اللہ تو آپ کہے سلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاں وبرکاتہ، اس کے آگے تجاوز کرنے کا حکم نہیں آیا ہے، حالانکہ اس کے آگے بھی سلام ہے، ہاں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ، لیکن معصوم نے فرمایا یہ ہمارے لیے رکھو، ہاں اپنے لیے آپس میں استعمال کرو تو برکاتہ تک آؤ۔ اور ردوہا، اگر تم اس سے بہتر سلام نہیں کر سکتے، جواب سلام اس سے بہتر نہیں دے سکتے، تو پھر اسی جیسا سلام کا جواب دے دینا تم پر یہ فرض ہے۔ لیکن ایک سوال ہے یہاں پہ، سوال یہ ہے کہ سلام اپنی ذات میں یوں ایک دوسرے کو سلام کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ ابتدا کریں گے مستحب ہے، کسی نے سلام کر دیا تو جواب واجب ہو جائے گا، تو سلام مستحب ہے اور جواب واجب ہے۔ ہم جب مولا کو سلام کرتے ہیں تو ہم تو مستحب پہ عمل کر لیتے ہیں، اور جواب واجب ہے، پھر ادھر سے جواب تو نہیں سنتے، ہم جواب نہیں آتا، عزیزو جواب آتا ہے۔ یہی تو بتانا ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں تو ادھر سے جواب آتا ہے، لیکن یاد رکھیں جواب سننے کے لیے برزخی کان چاہیے، کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد جب نگاہوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے، ہر ایک کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اس عالم کی واقعیت اور حقیقت کو ہم یہاں نہیں جان پاتے، وہی جانتے ہیں جن کے سامنے برزخی پردہ ہٹ جاتا ہے اور حقیقت کو دیکھتے ہیں، ان کی صدائے سلام، سلام کا جو جواب وہ جو دیتے ہیں وہ ضرور دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ان مادی کانوں سے نہیں سن پاتے۔ یہی وجہ ہے
کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو ان مادی کانوں سے تم نہیں سن سکتے، لیکن ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ ہم جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے علماء کے واقعات دیکھ لیجیے آپ، اور کچھ عام لوگوں کے واقعات بھی دیکھ لیجیے۔ مثلا وہی شخص، کبھی آپ نے سنا ہوگا، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے کندھے پہ بیٹھا کے لے جاتا ہے۔ ماں باپ بھی بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم زیارت کے لیے جائیں گے، اور یہ اس عالم میں جاتا ہے، وہ خستہ بھی ہے، تھکا ہوا بھی ہے، اور جا کے وہاں پہ اپنے ماں باپ کو زیارت کراتا ہے، کتنی مشکلات سے لے کے جاتا ہے، اور اس کے بعد مولا کو سلام کرتا ہے، مولا اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور یہ نہایت خوشحال ہو کے واپس آتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے خوشحال کیوں ہیں؟ کہا میں نے سلام کیا، حضرت نے مجھے جواب دیا۔ تو ہونا چاہیے اس طرح کی بات کہ جس میں انسان برزخی چیزیں بھی دیکھ سکے اور ان کی باتوں کو سن سکے۔ عزیزو، جو سلام کرتا ہے اس کا جواب چند طریقوں سے ملتا ہے۔ ایک تو یہی، مولا کا لطف اس کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے، مولا کی عنایتیں شامل حال ہوتی ہیں، مولا توجہ دیتے ہیں، مولا اس کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں، مولا شفاعت کا انتظام کرتے ہیں۔ کوئی سلام کے جواب سے محروم نہیں ہوتا، بس انداز جواب الگ الگ ہے، ہر ایک کے سلام کا جواب الگ الگ ہے۔ یہ زیارت یہ جلنے سے بچاتی ہے، گھر کے منہدم ہونے سے بچاتی ہے، زلزلہ میں مبتلا ہونے سے بچاتی ہے، اور مختلف حادثات سے بچاتی ہے۔ زیارت بلاؤں سے بچاتی ہے۔ یہ زیارت عزیزو، امام حسین علیہ السلام اتنی عظمتوں کے مالک ہے کہ آپ وہاں پہ جائیے گا جب زیارت کرنے، تو آپ یہ نہیں کہیں کہ اے میرے آقا آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ ایسا کیجئے کہ آپ کی خدمت میں ہم حاجت اپنی پیش کرتے ہیں، آپ اللہ سے سوال کیجئے، دعا مانگیے کہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ یاد رکھیں، امام حسین علیہ السلام سے اس طرح سے نہیں مانگنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی امام معصوم، خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچنا اور اپنی حاجت مانگنا تو یوں مانگنا، اے میرے آقا اتیتک فقیرا، میں آپ کے پاس فقیر آیا ہوں، فاغننی، آپ مجھے خود ہی مالدار کر دیجئے، آپ مجھے مالدار کر دیجئے، نہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ وہ مجھے مالدار کر دے۔ اتیتک خائفا، اے میرے آقا میں آپ کے پاس آیا ہوں ڈرا ہوا ہوں، ہاں خوف ہے، ڈر ہے، فآمنی، آپ مجھے امان دیجیے۔ اتیتک مستجیرا، میں آپ کے پاس آیا ہوں پناہ چاہتا ہوں، اور آپ مجھے پناہ دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام سے انسان باقاعدہ مانگ سکتا ہے۔ ان کے ہاتھ وہاں تک پہنچتے ہیں، ہمارے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، یہ خدا کے چنے ہوئے منتخب بندے ہیں، یہ دوست خدا ہیں، ولی خدا ہیں۔ پروردگار عالم ان کی بات کو مانتا ہے، البتہ ان کے طفیل میں مانگنے والوں کی بات بھی مانتا ہے۔ السلام علیک یا ولی اللہ، امام ولی، جو ولی ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے، ولی ہی دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی کے معنی ہوتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے پہ تصرف کا حق، تصرف کا حق کائنات کے ذرے ذرے پہ جسے ہو
اسے ولی کہا جاتا، اسے مولا کہا جاتا ہے۔ اس لفظ پہ لوگوں نے اتنا زیادہ اعتراض کیا کہ قرآن کریم پہ بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ کہا قرآن میں جو ولی آیا ہے وہ مولا کے معنی میں نہیں ہے، تصرف کا حق رکھنے والے کے معنی میں نہیں ہے۔ جو قرآن میں ولی آیا ہے یہ صرف محبت کے معنی میں آیا ہے، یہ ناصر کے معنی میں آیا ہے۔ یعنی پیغمبر نے جو غدیر میں اعلان کیا تھا اس میں صرف اتنا بتایا کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ علی مددگار ہیں، علی ناصر ہیں۔ اے لوگوں یاد رکھو کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ عزیزو یہ مطلب بالکل مراد نہیں ہے، کیونکہ اتنے سالوں تک بتایا اور ہر جگہ ہر جنگ میں علی کو اپنے ساتھ رکھ کے یہ بات واضح ہو گئی کہ علی مشکل کشا ہیں، علی سے پیغمبر محبت کرتے ہیں، مگر یہ بات کہاں واضح ہوئی کہ بعد وفات رسول سب سے زیادہ امت پہ حق رکھنے والے پوری امت کی باغ ڈور علی ابن ابی طالب کے حوالے ہے۔ یہ بات کیسے معلوم ہوگی؟ یہ معلوم ہونے کے لیے غدیر کا میدان چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ہاں عزیزو، ولی اس کی جمع آتی ہے اولیاء۔ اولیاء یوں اس کا سادہ ترجمہ ہو جاتا ہے دوست، چاہنے والا۔ تو ولی یعنی دوست، چاہنے والا۔ لیکن جب ہمارے یہاں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اولا بالتصرف کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو دوسروں پہ زیادہ حق پہ تصرف رکھتا ہو۔ یعنی ہم اپنے اوپر اتنا تصرف کا حق نہیں رکھتے جتنے ہمارے مولا ہمارے اوپر تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ہمارے ماں باپ آ جائیں اور کہیں کہ نماز چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، نماز نہ پڑھو، تو کیا ہم کو نماز چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی عالم آ جائیں کہیں نماز چھوڑ دو، نہیں چھوڑ سکتے۔ عالم آ جائیں کہیں نماز چھوڑ دو، نہیں چھوڑ۔ لیکن مولا آ جائیں، امام زمانہ آ جائیں اور وہ آواز دے کہ آؤ ہماری مدد کے لیے، آؤ ہمارے پاس، نماز چھوڑ دو، تو نماز چھوڑنا ہوگا، ان کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ اسی کے لیے آپ نے یہ اقرار کیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو جب اللہ تمہیں دعوت اطاعت دے، رسول کی اطاعت کرو جب رسول تمہیں دعوت اطاعت دے، اولو الامر کی اطاعت کرو جب تمہیں وہ اطاعت کی طرف بلائیں۔ لہذا جہاں انہوں نے حکم دے دیا کہ آؤ میرے پاس، تو پھر کیوں چرا نہیں چلے کہ مولا ٹائم نہیں ہے، ابھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی پڑھ کے اب آئیں گے ہم، یہ سب کچھ نہیں، فوراً حاضر ہونا ہے۔ بات واضح ہے نا؟ تو ولی کے معنی یہ ہے یعنی تصرف کرنے والا، اس کی جمع ہوتی اولیاء۔ اور جب ہم اس کا سادہ ترجمہ کرتے ہیں تو دوست، احباب، چاہنے والے کے معنی میں ہوتے ہیں، لیکن ائمہ طاہرین کے لیے جب استعمال ہو تو دوست احباب کے معنی میں نہیں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ جو زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، جو خدا کی طرف سے ولی ہوتا ہے، خدا کے جو اولیاء ہوتے ہیں، خدا کی جانب سے جو مولا بنائے جاتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی نہ انہیں رنج ہوتا ہے نہ ہی کبھی انہیں کوئی خوف ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو اولیاء خدا ہوتے ہیں انہیں بشارت دی جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ مولا نے ہمارے اور آپ کے لیے بھی لفظ ولی استعمال کیا ہے، یعنی چاہنے والے۔
उनके लिए इस्तेमाल हो तो ज़्यादा तसर्रुफ के माना में है, हमारे और आपके लिए इस्तेमाल हो तो चाहने वालों के माना। यही वजह है कि मौला से जब किसी ने पूछा क्या मेरे आका बताइए कि औलिया किसे कहते हैं, मौला ने फरमाया कि तदरूना, जानते हो औलिया किसे कहते हैं? कहा हमें नहीं मालूम। फरमाया हम नहनो व अतबाउना, औलिया हम हैं और हमारे मानने वाले हैं। हाँ, यानी हम मौला हैं और हमारे मानने वाले हमें चाहने वाले हैं। औलियाउना हम नहनो व अतबाउना फमन तबअना। आपकी तवज्जो हमारी तरफ है, आप हमारा तन गोश सुन रहे हैं, और ये जुमला जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, इसलिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें और थोड़ा थोड़ा ज़रा आगे आ जाएं। मौलाए कायनात से असहाब ने पूछा कि औलिया का मतलब क्या है, औलिया कौन हैं? फरमाया कि सरे फहरिस्त तो हम ही लोग हैं, हम मासूमीन की हस्तियां हैं, फिर इनके बाद जिनका दर्जा है वो हमारे मानने वाले हैं। फमन तबअना मिन बादिना, जो हमारे बाद हमारी पैरवी करेगा, जैसे इस दौर में उनकी गैबत के ज़माने में उनकी बात पे जो अमल करेगा। फमन तबअना मिन बादिना तूबा लहुम, उन्हें जन्नत मुबारक हो, उन्हें बहिश्त मुबारक हो, उन्हें जन्नत की नेमतें मुबारक हो, उन्हें हर तरह की खुशहाली मुबारक हो। तूबा लहुम अफ़ज़ल मिन तूबा लना, बहिश्त तो हमारे तमाम असहाब के लिए है जो हमसे वाबस्ता हैं, लेकिन याद रखो जो बाद में आएंगे, जो गैबत के ज़माने में होंगे, उनकी जन्नत तुम्हारी जन्नत की तरह नहीं है, उनकी जन्नत कहीं बुलंद है तुम्हारी जन्नत से। उनको जो जन्नत में मकाम मिलेगा तुम्हारे मकाम से बढ़कर होगा। सारे सहाबा दरियाफ्त करने लगे, ऐ मेरे आका, आपने ये फरमाया है कि उन्हें बहिश्त मुबारक हो, और बहिश्त हमारे लिए भी आपने फरमाया है, तो अब क्या हम और वो आखिरी ज़माने के लोग बराबर नहीं हैं? हम भी आपकी विलायत का एतराफ़ करते हैं, आखिरी ज़माने में लोग आएंगे वो भी आपकी विलायत का एतराफ़ करेंगे। हम भी ये कहते हैं कि आप अल्लाह के वली हैं, हम पर, हमारी जान और माल पर हमसे ज़्यादा तसर्रुफ़ का हक़ रखते हैं, वो भी यही कहेंगे। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? जो ज़हमतें हम उठा रहे हैं वो ज़हमतें वही उठाएंगे, वो भी उठाएंगे, जो इबादतें हम कर रहे हैं वो इबादतें वो भी करेंगे। आखिर ये फ़र्क क्यों है कि उनके लिए बहिश्त में आला दर्जा है और हमारा दर्जा उनसे कम रहेगा? फरमाया सुनो, ऐसा ही है, लिअन्नहुम हामिलू मा लम तहम्मलू व अताक़ू बिमा लम तुतीक़ू। याद रखो, उनके ऊपर ऐसे ऐसे बोझ डाले जाएंगे जिनके बर्दाश्त करने की तुम में कुव्वत व ताकत व सकत नहीं है, और उनकी ताकत, उनका सब्र, उनका हौसला ऐसा होगा कि वो हौसला वो ताकत तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। कोई बात हुई, कहा चलो मौला अली के घर पे चलते हैं, कोई मुश्किल पेश आई, कहा चलो अली से हल करवा लेते हैं। मौला अली ने ये फरमाया कि मैं कैसे अमीरुल मोमिनीन कहलाऊं और मैं मुश्किल कुशा होकर भी मोमिनीन की मुश्किल कुशाई न करूं। तो मौला तो ये फरमा रहे हैं, लिहाजा मुश्किल कुशाई के लिए मौला के दर पे चलो। तो मौला के दर पे पहुंच जाते थे। आज के हिसाब से कि 5 उंगली घी में थी, 5 उंगली घी में थी, और बहुत ही खुशहाल थे कि मौला ने जहाँ
ہماری طرف توجہ دے دی، سارے مشکلات حل ہو جائیں گے، ساری سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ مولا سے کون سا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ سلمان پہنچے ہوئے ہوتے تھے، ابو ذر ہر وقت پہنچے ہوئے تھے، عمار یاسر پہنچے ہوئے تھے، حذیفہ یمانی پہنچے ہوئے تھے، مالک اشتر پہنچے ہوئے تھے، محمد ابن ابی بکر پہنچے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے پہنچ جاتے تھے ذرا ذرا مشکل پہ بھی۔ لیکن اس دور میں جبکہ غیبت کا دور ہوگا اور وہ ہمارے اوپر اتنا یقین رکھتے ہوں گے کہ جتنا یقین تم کو دیکھ کر ہے اس سے زیادہ کہیں یقین بغیر دیکھے ہوئے ہمارے اوپر رکھے۔ آمنو بی ولم یرونی، وہ میری ایک ایک صفت کے اوپر، میرے ایک ایک کمال کے اوپر، میرے ایک ایک فضیلت کے اوپر مکمل ایمان رکھیں گے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے۔ اس دور میں جبکہ بہت سے لوگوں نے مولا علی کو دیکھا، اور مولا علی کو صرف دیکھتے نہیں تھے، دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے اللہ کا، اور کہتے تھے ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، کس قدر بہادر ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ، کس قدر پاکیزہ ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ، کس قدر سخی ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ، کتنا حسین و خوبصورت ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ، کتنا بڑا صاحب تقوی ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ۔ تو علی کو دیکھتے تھے اور خدا کا کلمہ پڑھتے تھے، علی کی دیدار سے خدا کو یاد کرتے تھے، علی کی زیارت کرتے تھے، خدا کا کلمہ پڑھتے تھے، علی کو دیکھتے تھے، خدا یاد آ جاتا تھا۔ ایسے حالات تھے ہم تو بغیر علی کو دیکھے ہوئے ان کی ایک صفت کو سمجھ لیا تو اس سے خدا یاد آنے لگا۔ ایک ایک صفت جو علی کی بیان کی جاتی ہے، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، ذاکرین بیان کرتے ہیں، خطبہ بیان کرتے ہیں، تو پورا نقشہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ عزیزو، فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ حَمِلُوا مَا لَمْ تَحَمَّلُوا عَلَيْهِ، آخری دور کے جو لوگ ہوں گے وہ ایسے ایسے مصائب و مشکلات کو برداشت کریں گے جو تم نہیں برداشت کر سکتے۔ عزیزو، زیارت یہ ایک عظیم فریضہ ہے، اور مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زیارت اربعین ہے۔ لہذا یہ زیارت بالکل چھوٹنے نہ پائے، اس کی جو حلاوت ہے، اس کی جو شیرینی ہے، زیارت کرنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے۔ عزیزو، آپ زیارت میں کہتے ہیں اے حسین انی اتقرب الیک، انی اتقرب الی اللہ والی رسولہ والی امیر المؤمنین والی فاطمہ والی الحسن والیک بموالاتک وبالبراءۃ ممن اسس اساس ذلک۔ اگر محبت ان سے کر رہے ہو، انہیں سلام کرتے ہو، تو پھر ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں بھی سلام کرو، ان کے دشمنوں سے بھی دل سے محبت کرو، نہیں۔ بالبراءۃ، براءت و بیزاری کرنا ہے ان کے دشمنوں سے۔ زیارت اربعین میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی گئی، زیارت عاشورہ کا فقرہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ہاں عزیزو، امام حسین اپنی نانی سے ام سلمہ سے جس وقت مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور ام سلمہ روک رہی تھی، ام سلمہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے حسین، آپ کے نانا نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسین سرزمین عراق کی طرف جائے گا، اور وہ سرزمین میرے بیٹے کی محل شہادت ہوگی۔ حسین جب مدینے سے نکلنے لگے، ام سلمہ نے کہا بیٹے عراق نہ جانا۔ عرض کیا کہ
اے نانی جان مجھے عراق جانا ہے، یا اماں مجھے عراق جانا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے میری شہادت کی جگہ عراق میں رکھی ہے، کربلا معلی۔ یا اماں اے میری نانی جان میں وہاں پہ شہید ہوں گا، میرے قرابت دار شہید ہوں گے، میرے چاہنے والے شہید ہوں گے، میرے اعوان و انصار شہید ہوں گے۔ ان اردت ان اوری کے حفرتی، اگر آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کو کربلا کا وہ منظر دکھا دوں، اور کربلا کے اندر میری شہادت کی جگہ کہاں ہوگی، میں کہاں پہ شہید کیا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ یہ فرما کے اشارہ کیا، فن خفضت ارض المدینہ، سرزمین مدینہ نیچے کی طرف گئی، کربلا کی زمین بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ کو دکھایا، اے میری نانی یہ جگہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا، یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ نانی جان یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر پہ تیرے سے شعبہ کا نشانہ لگایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ نانی جان یہاں پہ قاسم کو پامال کیا جائے گا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ فرمایا ان اللہ شاء یرونی مقتولا، خدا میری شہادت کو دیکھنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے اہل حرم کو بھی اسیری میں دیکھنا چاہتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہادت، ان کی شہادت بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مشردینا، ارے انہیں گرفتار کر کے رسن میں باندھ کر انہیں شہر بشہر پھرایا جائے گا۔ ہاں عزیزو، حسین نے جو کہا تھا وہ منزل آ گئی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں شہادت کے بعد یہ اشقیاء رسیاں لے کر آ گئے، انہوں نے کیا کیا، ایک رسن میں سب کو باندھ دیا۔ ہم میں کوئی چھوٹا تھا، کوئی بڑا تھا، جب کوئی چلنے سے تھک جاتا تھا، بیٹھنا چاہتا تھا تو بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس عالم میں اشقیاء آتے تھے، نوکے نیزہ سے اذیتیں کرتے تھے، اور جب ہم میں کا کوئی چل نہیں پاتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، ان سے التماس کرتا تھا کہ ہمیں تھوڑی دیر راحت کر لینے دے، آرام لینے دیں، تھوڑی دیر استراحت کرنے دے۔ کیا کرتے تھے، ضربون بالسیاط، تازیانوں پہ تازیانے مارتے تھے۔ ہاں عزادارو، یہ منزل ایسی منزل تھی کہ ایک مرتبہ سب کو رسن میں باندھ دیا گیا، رسن میں باندھ کے گویا ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھاگیں گے نہیں، یہ اپنی جان نہیں بچا سکتے، یہ خواتین حرم اب یہ کہیں جا نہیں سکتی۔ عزیزو، روز عاشور ختم ہو گیا، دوسرا دن آیا، عزیزو اب سوار کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو، ان اسیروں کو۔ تقریباً 84 لوگ تھے، زنوں بچے سب ملا کے 84 تھے۔ عزیزو ایک ایک کو سوار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شمر ملون آگے بڑھاؤ، عمر سعد آگے بڑھاؤ، زینب نے للکار کی آواز دی، کوئی سامنے نہ آنا، ہم خود ہی اپنے گھر کے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، نبی زادیوں کو ہم خود ہی سوار کریں گے۔ ام کلثوم کو بلایا، بہناؤ سب کو سوار کرے۔ عزیزو سب کو سوار کر دیا، حتیٰ ام کلثوم کو بھی سوار کر دیا۔ ایک مرتبہ زینب دائیں دیکھتی ہیں، بائیں دیکھتی ہیں، وہ مدینے کا منظر یاد آیا کہ جب وہاں سے
نکل رہے تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، عباس تھے، کوئی رکاب پکڑ لیتا تھا، کوئی بازو پکڑ لیتا تھا، اس طرح سے زینب کو سوار کیا جاتا تھا۔ عزیزو، ایک مرتبہ زینب قتل گاہ کی طرف آتی ہے، قتل گاہ کی طرف بڑھتی ہے، قتل گاہ کی طرف جا کے آگے بڑھتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، پھوپھی جان آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اب کہاں جا رہی ہیں؟ سب کو تو سوار کر دیا گیا ہے، پھوپھی جان اب کیا کر رہی ہیں؟ دیکھا کہ زینب اس ڈھیر کے پاس چلی گئی جو ڈھیر تلواروں کے ٹکڑوں کا تھا، نیزوں کے ٹکڑوں کا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ پھوپھی جان تلواروں کے ٹکڑوں کو ہٹا رہی ہیں، نیزوں کے ٹکڑوں کو ہٹا رہی ہیں، سب کو ہٹایا، ایک لاش بے سر نمایا، یہ حسین کا جسم اطہر تھا۔ ایک مرتبہ آغوش میں لے کے کہا بھائی میں رخصت ہو رہی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا، گلے کا بوسہ لیا تھا، عصر عاشور یاد آیا، لیکن ابھی تو بدن سالم نہیں ہے، جگہ جگہ زخم ہے، خون ابل رہا ہے۔ فقبلت النہر المنہور، کٹی ہوئی گردن پر، رگوں سے بہنے والے خون پر دہن کو رکھا، حسین کے کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لیا، جس میں حسین کو ہاتھوں پر لے کر بارگاہ پروردگار میں بلند کر کے اللہم تقبل ھذا القلیل، بار الہ آل محمد کی اس قلیل قربانی کو قبول۔ معبود اس عبادت کو قبول فرما، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، تو جانتا ہے کون کس مشکل میں ہے، کس کے ساتھ کیا حاجت ہے۔ معبود اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما، جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما، ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ معبود جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہے، ان کی جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود علماء کرام بزرگان اعظام اور ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔